حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کی خدمت میں باب الحوائج باب المراد غازی عباس ابن علی علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوستوں اور عزیزوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ باب الحوائج باب المراد عباس ابن علی علیہ السلام کو پروردگار عالم نے جو معجزات دیے ہیں، جو کرامات دیے ہیں، جو عظمتیں دی ہیں، جو بلندیاں دی ہیں، اس سے پورا عالم اسلام واقف ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے بھائی حضرت عباس علمبردار وہ شخصیت ہے کہ جس کی تمنا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمائی، جبکہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں کوئی تمنا نہ کی، اور اگر تمنا کی تو اللہ کی بارگاہ میں یہ تمنا کی کہ پروردگار عالم مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر کہ جو کربلا میں میرے بیٹے امام حسین کے کام آئے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ جب مولا علی نے تمنا کی ہے تو اپنے بھائی عقیل سے یہ فرمایا، کیونکہ وہ عرب کے قبیلوں سے کافی زیادہ واقف تھے اور جانتے تھے کہ کس قبیلے میں بہادری ہے اور کس قبیلے میں بزدلی ہے۔ تو اپنے بھائی جناب عقیل سے فرماتے ہیں کہ بھائی عقیل، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عقد کسی ایسے گھرانے میں کرا دیجئے کہ جہاں شجاعت ہو، بہادری ہو، دلیری ہو۔ حضرت عقیل نے رشتہ بتایا اور حضرت ام البنین مادر عباس ابن علی علیہ السلام کے ساتھ مولا علی کا عقد ہوا، اور پھر باب الحوائج پیکر بشریت میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ دیکھیے، اکثر بہت سی چیزیں ہم فضائل کے دوران سن لیتے ہیں، مصائب کے دوران سن لیتے ہیں، لیکن اس پر غور و فکر نہیں کرتے۔ یہ مولا علی کا کہنا کہ میرے بھائی عقیل، میرا عقد کسی ایسے گھرانے میں کرا دو کہ جہاں شجاعت ہو، بہادری ہو، دلیری ہو، اگر کوئی عام آدمی کہے تو قابل غور بات نہیں ہے، لیکن وہ مولا علی فرما رہے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں جب تلوار آ جاتی ہے تو اس کو اتنا شعور ہو جاتا ہے کہ وہ 70 نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہے، اور وہ یہ دیکھ کر چلتی ہے کہ کس صلب میں مومن ہے کوئی، یا کون سا صلب مومنین سے خالی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا یہ فرمانا مولا علی کے تمام چاہنے والوں کے لیے ایک درس ہے، اور اس کو بہت غور سے سمجھنا چاہیے اور بہت غور و فکر اس کے اوپر کرنا چاہیے۔ مولا علی نے کیا کہا؟ ایسے گھرانے میں میری شادی کرا دو جہاں شجاعت ہو، بہادری ہو، دلیری ہو۔ خدائے محمد کی قسم، جب سے دنیا خلق ہوئی ہے اور جب تک دنیا باقی رہے گی، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے زیادہ نہ کوئی شجاع ہے، نہ کوئی بہادر ہے، نہ کوئی دلیر ہے۔ مولا علی کی بہادری کے واقعات آپ اکثر مجالس میں سنا کرتے ہوں، کتابوں میں پڑھا کرتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شجاعت کا عالم کیا تھا کہ بڑے بڑے پہلوان جن سے بڑے بڑے لشکر ڈر جایا کرتے تھے، مگر حضرت علی نے اکیلے ان سے مقابلہ کیا، اور چند واروں کی تبدیلی کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے وہ حملہ کیا کہ ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور امام عادل تھے تو اگر ان دونوں ٹکڑوں کو تولا جائے تو دونوں ٹکڑے برابر نکلتے۔ مولا علی کی قوت کا عالم یہ تھا کہ جس قلعہ خیبر کے دروازے کو 40 پہلوان مل کے کھولتے تھے، اسے 2 انگلیوں پر مولا متقیان نے وائے کر دیا اور اسے اکھاڑ پھینکا۔
تو حضرت علی علیہ السلام سے زیادہ نہ کوئی شجاع ہے نہ قوت مند ہے. تو مولا علی علیہ السلام کے لیے خود حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا علی، اللہ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے 40 پہلوانوں کی طاقت دی ہے، اور اے علی آپ کو اللہ نے 40 نبیوں کی طاقت دی ہے. تو اب ذرا غور کر سکتے ہیں کہ کتنے بہادر تھے، کتنے شجاع تھے، کتنے قوت مند تھے، کتنے دلیر تھے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی ایسے گھرانے میں میرا عقد کرا دو کہ جہاں بہادری ہو، خاندان بہادر ہو. مولا علی کی اس نصیحت سے، اس ارشاد سے ہمیں ایک نصیحت ملتی ہے، اور وہ نصیحت یہ ملتی ہے کہ جہاں اولاد میں باپ کے اثرات آتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ماں کے اثرات بھی اولاد میں آتے ہیں. اس موقع پر اس واقعے کو سننے کے بعد ہم سب کو یہ عبرت لینا چاہیے ہے کہ جب ہم اپنے گھر میں دوسرے گھر سے لڑکیاں بیاہ کے لائیں تو ہم یہ ضرور دیکھ لیں کہ وہ اچھی خصلت رکھتی ہیں یا نہیں رکھتی ہیں. اگر وہ دیندار ہیں تو ان کی دینداری آپ کی نسل کے اوپر اس کا اثر ہوگا، اور اگر وہ بے دین ہیں تو بچوں کے اوپر بے دینی کا اثر ہوگا. اس لیے ہمیں مولا علی کی اس فرمائش کے اوپر جو ہم سب کو ایک نمونے عمل بنا کے ہمارے سامنے مولا علی نے اس چیز کو پیش کیا، ورنہ علی خود عرب کے تمام قبیلوں سے واقف تھے اور حضرت علی کو تمام قبیلوں کا علم تھا. لیکن یہ کہنا حضرت نے اپنے تمام چاہنے والوں تک ایک پیغام پہنچوایا ہے کہ ماں کا اثر اولاد پر پڑتا ہے. اس لیے ایسی عورتوں سے عہد کرو کہ جو دیندار ہوں، جن میں اچھی خوبیاں ہوں، جس کا اثر تمہاری اولادوں پر پڑے. عزیزان گرامی، برادران ایمانی، مولا علی کے ایک فرزند اور بھی ہیں جن کا نام ہے محمد حنفیہ. آپ حضرات نے اکثر ان کا نام نامی سنا ہوگا. بہت ہی شجاع تھے، بہادر تھے، جنگجو آدمی تھے، حضرت مختار کے استاد تھے. لیکن میدان جنگ میں جب مولا علی نے ایک ٹارگیٹ دیا ہے اور اس ٹارگیٹ تک نہیں پہنچ پائے اور واپس آئے اور رو رہے تھے تو مولا علی نے ارشاد فرمایا، بیٹا تیری خطا نہیں ہے، تیری ماں کے دودھ کا اثر ہے. تو ماں کا اثر اولاد پر پڑتا ہے. اگر ماں دیندار ہے تو اولاد بھی دیندار ہوگی، اور اگر ماں بے دین ہے تو اولاد پر بھی اس کی بے دینی کا اثر آئے گا. مولا علی نے اللہ سے جیسا بہادر، شجاع، دلیر بیٹا مانگا تھا، اللہ نے مولا علی کو ویسے ہی بیٹا حضرت عباس کی شکل میں عطا فرمایا. مولا عباس کی بہادری اور دلیری کا عالم یہ تھا کہ جسے کہا جائے محاورتاً کہا جاتا ہے، یہ بات کہی جاتی ہے یہ بات، لیکن حقیقتاً اگر دیکھنا ہے تو مولا عباس علیہ السلام کی زندگی میں آپ دیکھ لیجئے. حضرت عباس علمبردار نے جب نہر فرات کے قریب خیام حسینی کو نصب کیا تھا اور لشکر یزیدی کا مطالبہ یہ تھا کہ یہاں سے خیموں کو ہٹا دیا جائے اور خیمے یہاں سے دور کر دیے جائیں، لیکن اس موقع پر حضرت عباس علمبردار نے زمین کربلا پر ایک خط کھینچا اور لشکر یزیدی کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ تمہاری زندگیاں اس خط کے ادھر ہیں اور تمہاری موت اس لکیر کے ادھر ہے.
مطلب یہ تھا کہ لکیر کو پھاند کے ادھر نہ آنا جدھر خیام امام حسین ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عباس علمبردار جب مولا حسین پاس گئے ہیں، حالات کو بیان کیا ہے، اور اس کو بیان کرنے کے بعد واپس آئے ہیں، تو عالم یہ تھا کہ لشکر یزیدی میں سے کسی ایک سپاہی کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ اس لکیر کو پھاند کر ادھر آ جاتا۔ نظروں کے زور پر حضرت عباس علمبردار لشکر کو روکتے تھے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں جو زمین کربلا پر اس وقت کا ہے کہ جب عبید اللہ ابن زیاد ملعون جو کوفے کا گورنر تھا، اس نے ایک خط لکھا عمر سعد کو، جو لشکر یزیدی کا کمانڈر ان چیف تھا کربلا میں، اور اس کو یہ لکھا کہ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ حسین کے خیموں کی تعداد کتنی ہے، حسین کے خیموں میں کتنے افراد ہیں، کتنے اونٹ نہر کیے جاتے ہیں، کتنے اونٹ موجود ہیں۔ عمر سعد نے عبید اللہ ابن زیاد کو ایک خط لکھا اس کے جواب میں، اور کہا یہ میرے امکان میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہا اس لیے میرے امکان میں نہیں ہے، عباس جیسا شیر خیام حسینی کے چاروں طرف اس طرح سے گھوم رہا ہے کہ ہمارے لشکر والوں میں کسی کی بھی اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ بھری نظروں سے خیام امام حسین کو دیکھ سکے۔ یہ حضرت عباس کی شجاعت کا عالم تھا۔ کربلا میں تو حضرت عباس علمبردار کی عمر مبارک 32 سال یا 34 سال تھی، لیکن جنگ صفین میں حضرت عباس کا بچپنا تھا، اور اس بچپنے کے عالم میں جب امام حسین علیہ السلام کو مولا علی نے بھیجا ہے تو عباس ابن علی بابا کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ بابا مجھے بھی اجازت دیجئے، میرا آقا اکیلا جا رہا ہے۔ مولا علی نے اجازت دی، بغیر زین کے گھوڑے پر چست لگا کر بیٹھ گئے، بغیر زرہ، بغیر خود اور بغیر اسلحے کے۔ عباس ابن علی کمسنی کے عالم میں اپنے گھوڑے کو اتنی تیز دوڑاتے ہیں کہ چشم زدن میں امام حسین کے گھوڑے کے آگے عباس کا گھوڑا تھا۔ اسے آپ بے احترامی نہ سمجھیے گا، بالکل اسی طرح سے جیسے رسول اسلام کے آگے حفاظتی نقطہ نظر سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام چلا کرتے تھے، اسی طرح سے امام حسین کے آگے حضرت عباس نے اپنا گھوڑا بڑھایا۔ اور اس کے بعد شجاعت کا عالم یہ تھا کہ جس ظالم کی کمر کے پٹکے کو پکڑ کے اچھالتے تھے تو جب 10 اچھل جاتے تھے تو پہلا زمین پر گرتا تھا۔ کبھی جوش شجاعت میں لشکر باطل کے 2 سپاہیوں کے سروں کو پکڑتے تھے، بالوں کو، اور آپس میں ٹکراتے تھے اور ٹکرا کے چھوڑ دیتے تھے، اور بات میں محسوس یہ ہوتا تھا کہ عباس کے گھوڑے کے قدموں کو لشکر معاویہ ابن ابو سفیان کے سپاہی چوم رہے ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ کربلا کے میدان میں حضرت عباس علمبردار علیہ السلام کا ایک خوف لشکر یزیدی کے دلوں پر بیٹھا ہوا تھا، اور لشکر یزیدی پریشان تھا۔ شب عاشور حضرت زہر قین یا حبیب ابن مظاہر نے مولا عباس کو بلایا، اور بلانے کے بعد، اور بلایا بھی کیسے
رات کے اندھیرے میں خیموں کی نگرانی مولا حسین کے چاہنے والے اور باب الحوائج کر رہے تھے کہ اتنی دیر میں کسی نے کہا شہزادے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو مولا علی نے اسی دن کے لیے ذخیرہ کیا تھا اور اسی دن کے لیے آپ کے لیے دعا کی تھی۔ حضرت عباس ابن علی نے گھوڑے کی رکابوں پر زور دیا، گھوڑے کی رکابیں ٹوٹ گئیں، علی کے شیر نے ایک انگڑائی لی اور ایسا دہاڑا کہ رات کے اندھیرے میں لشکر یزیدی ڈر گیا۔ اور پھر حضرت عباس فرماتے ہیں مجھے جوش شجاعت نہ دلاؤ، کل میرے آقا سے مجھے اجازت دلوا دینا۔ تو دیکھنا اس پورے لشکر کے لیے عباس اکیلا کافی ہے۔ عزیزان گرامی، مختصر سے وقت میں زیادہ کچھ نہیں عرض کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح سے باپ کی کوئی نظیر و مثال نہیں ہے، اسی طرح سے بیٹے کی بھی کوئی نظیر و مثال نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے باب الحوائج بھی حضرت عباس کو بنایا ہے۔ حضرت عباس کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگیے، پروردگار عالم آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اور دعاؤں میں سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ پروردگار ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، محبت اہل بیت میں اضافہ کرے، اہل بیت رسول کی شفاعت ہم سب کو ملے، اور جب ہم روز محشر اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں تو ہمارا تعارف یہ کہہ کے کیا جائے کہ یہ محبان اہل بیت ہیں، شیعان حیدر کرار ہیں، حسین مظلوم کے ماتمدار ہیں۔ عزیزان گرامی، پروردگار آپ سب کی مشکلات کو باب الحوائج مولا ابوالفضل عباس کے صدقے میں حل کرے، اور آپ سب کی حفاظت مولا عباس علمبردار لشکر حسینی فرمائیں۔ خدا آپ کو مبارک کرے۔ مولا عباس ابن علی کی ولادت، نظر و نیاز کیجئے، نظر و نیاز میں شرکت کیجئے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیجئے، اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کیجئے۔ میں اپنے طرف سے، ختیجہ چینل کی طرف سے، اور تمام سننے والوں کی طرف سے امام ولی عصر علیہ السلام کی بارگاہ میں باب الحوائج مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ جلد سے جلد ہم سب کو قبر مطہر باب الحوائج اور قبر مطہر سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرمائے۔